هيا على خير الأمل هيا على خير الأمل هاي حسين يا حسين هاي حسين يا 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 حسين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين الذين بذلوا مهجم دون الحسين علیہ السلام۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی۔ آج ہم درسگاہ کربلا کے عنوان سے دوسرا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہم لے کے آئے ہیں ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ جو کربلا سے جو ہم سبق لے رہے ہیں، جو درس لے رہے ہیں، وہ کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین سید احتشام حیدر رضوی صاحب۔ السلام علیکم جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ تو جس طرح سے کل ہم نے پروگرام کیا اور بہت سے خوبصورت مطالب آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ماشاءاللہ، میں کچھ تاریخ کی طرف ایک اشارہ کر کے آپ سے سوال کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روایت جب وہ مولا امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے وہ نکل رہے ہیں تو اس حوالے سے مختلف روایت ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن میں نکلتے ہیں، کچھ رات کو، رات کے حوالے سے کہ وہ آدھی رات کو نکل رہے ہیں، اور جب وہ نکل رہے ہیں تو محمد بن حنفیہ آپ کو روکتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا آپ نے لگتا ہے غور نہیں کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر غور کیا ہے، اسی لیے میں جا رہا ہوں۔ امام آگے فرماتے ہیں کہ جب آپ کے جانے کے بعد مجھے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور فرمایا یا حسین اخرج الی العراق فإن اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، کہ خداوند کی مشیت یہی ہے کہ آپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اور اس کے بعد جب مولا کی الفاظ وہ سنتا ہے محمد بن حنفیہ تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے بعد کہ آپ اہل حرم کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ مولا اب جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ مولا جب جا رہے ہیں تو پورا قافلہ لے کے جا رہے ہیں، اہل حرم کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بیویوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ فیملی کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، اہل حرم کو کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا ان اللہ ان یراہن سبایا، کہ مشیت یہی ہے کہ اہل حرم جو ہیں وہ اسیر ہوں۔ اور ہم پھر اسی طرح دیکھتے ہیں مختلف روایت میں ہم ملتا ہے کہ کس طرح سے امام گئے اور مکے میں پہنچے، وہاں سے پھر مکے سے کس طرح کربلا میں گئے، اور تقریباً کتنے 1400 سال سے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں مولا کا، اور بار بار کر رہے ہیں، ہر سال کر رہے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم کیوں ہر سال امام کا ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں تو ہم کوئی اگر ہمارے اپنے فیملی میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، شاید ہم ایک دفعہ سال میں برسی کر دیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن امام حسین پہ ہم ہر سال ذکر کرتے ہیں، کیوں ایسا کیوں ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ سوال جو آپ نے کیا ہے یہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام کے غم کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ بے شک 1 سال یہ ذکر کر لیں، 2 سال یہ تذکرہ کر لیں، 3 سال 4 سال 5 سال کتابوں میں لکھ دیا جائے، تاریخوں میں محفوظ ہو جائے، لیکن ہر سال یہ تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہر سال وہ یاد کیوں منائی جاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں
ہم نے جن کی ولایت اور امامت کا اقرار کیا ہے، ہمارے جو ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، ان سے بہت زیادہ روایات وارد ہوئی ہیں جن میں انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ بار بار اس غم کو منایا جائے، سبحان اللہ، بار بار اس تذکرے کو دہرایا جائے، اور نہ یہ کہ صرف محرم میں دہرایا جائے، نہ یہ کہ سال میں صرف ایک مرتبہ اس غم کا تذکرہ کیا جائے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے مختلف مواقع کے اوپر مختلف مناسبتوں سے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ کیا ہے۔ بے شک، بالکل ایسے ہی۔ مثلا غدیر کے دن انسان زیارت پڑھ رہا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، بے شک، حرم امیر المومنین علیہ السلام میں ہے، وہ دن مخصوص ہے امیر المومنین سے، بے شک، ظاہر جو ہے حرم امیر المومنین میں ہے، مگر اس سے کہا گیا کہ آج کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت تمہارے لیے مستحب ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نہیں کہ فقط محرم میں امام حسین کو یاد کیا جائے، بلکہ غدیر کے دن جو امیر المومنین علی علیہ السلام کا دن ہے، اس دن بھی ہم امام حسین کو یاد کریں۔ کیا بات، ماہ رجب کی 27 تاریخ جو بعثت کی تاریخ ہے، اللہ اکبر، بعثت پیغمبر کی تاریخ ہے، لیکن وہاں جو بعثت کے اعمال بیان کیے گئے اس میں کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ، کیا بات، امام حسین کی زیارت پڑھو اس دن۔ سبحان اللہ، ماہ شعبان کی 15 تاریخ اللہ اکبر، امام زمانہ سے منسوب ہے، امام زمانہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اس دن بھی متوجہ کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھو۔ سبحان اللہ، لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی مواقع ہیں، چاہے شب قدر ہو، روز عید ہو، امام کی ولادت کی تاریخ ہو، شہادت کی تاریخ ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، مختلف مناسبتوں سے خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ذکر امام حسین علیہ السلام کریں۔ کیا بات، سبحان اللہ، مثلا روز جمعہ مستحب ہے کہ انسان دعائے ندبہ پڑھے، بے شک، دعائے ندبہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے عید کے مواقع کے اوپر، اور روز جمعہ کو روز عید قرار دیا گیا کہ روز جمعہ دعائے ندبہ پڑھو۔ آپ دعائے ندبہ میں دیکھیں، دعائے ندبہ میں بھی ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے۔ کہاں ہیں امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والے؟ یعنی امام کو ہم اس وقت یاد کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غدیر سے لے کر مختلف مناسبتوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم امام حسین کا ذکر کرو۔ کیا بات، امام حسن علیہ السلام کا وقت آخر ہے، آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں، کہا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا وہ بھائی کیوں نہ روئے جس کے سر سے بڑے بھائی کا سایہ اٹھ رہا ہے۔ اللہ، بھیا آپ کی مصیبتوں پہ رو رہا ہوں، کیوں نہ روؤں؟ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو تسلی دی امام حسن علیہ السلام نے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام رو رہے ہیں۔ اب امام حسین نے پوچھا بھیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حسین میں تمہاری مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں، سبحان اللہ، حسین میں تمہارے مصائب کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ آج میرا وقت آخر ہے تو پورا گھر میرے سامنے موجود ہے، مگر حسین جب تمہارا وقت آخر ہوگا تو تمہارے سرحانے کوئی بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ یہ دیکھیں کہ خود امام حسن علیہ السلام کتنی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے، بے شک، آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے، آپ کے جنازے کے اوپر تیروں کی بارش کی گئی، آپ کو پیغمبر کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، مگر وہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ کیا بات، یعنی خود ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے مصائب کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے آپ دیکھیے کسی امام کا سوم نہیں منایا جاتا، کسی امام کا 10واں نہیں منایا جاتا، کسی امام کا 40واں نہیں منایا جاتا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا 40واں منایا جاتا ہے۔ اربعین حسینی کیا بات، روایات میں ہے، کتابوں میں ہے، امام حسین علیہ السلام کا 40 منایا جاتا ہے، آپ کا 40 منایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے خود امام حسین کے ذکر کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے مصائب، ہر امام ہمارا شہید ہوا ہے، کوئی زہر سے شہید ہوا ہے،
کوئی تلوار سے شہید ہوا ہے، ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام تلوار سے شہید ہوئے ہیں، مولا علی علیہ السلام تلوار سے شہید ہوئے، بقیہ ہمارے ائمہ جو ہیں وہ 11 امام تک زہر سے شہید ہوئے ہیں، لیکن ہر امام شہید ہوا ہے۔ اس میں شک لیکن جو شہادت مولا حسین کو، امام حسین علیہ السلام کی ہے، جو درجہ ان کو ملا، جو درجہ ان کو ہے، جو تذکرہ ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، اور خدا نے جو اس شہادت کے بدلے میں اجر دیا ہے امام حسین علیہ السلام کو، وہ ایک منفرد ہے، ایک امتیاز ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام حسین کے روضے کے نیچے دعا کی جائے، اللہ اکبر، تحت القبہ، اجابت الدعا تحت القبہ، قبے کے نیچے دعا کی جائے، یہ دعا مستجاب ہوگی۔ بے شک، یہ امام حسین علیہ السلام کا شرف ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ اللہ نے ان کو یہ امتیاز دیا ہے بے شک، واقعی کہ یہ شرف امام حسین علیہ السلام کو دیا ہے اس شہادت کے بدلے میں۔ سبحان اللہ، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی مٹی کو کھانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، کسی بھی خاک کو کھانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ رسول اللہ کے روزے کی مٹی، نہیں کھا اس کی بھی کھانے کی اجازت نہیں دی علماء نے، بے شک، روایات میں ہے کسی بھی امام کی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی تربت، کیا بات، خاک کربلا، امام حسین علیہ السلام، اس کو خاک شفا قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کہا گیا کہ بچہ جب پیدا ہو مستحب ہے اس کے لیے کہ یہ خاک شفا جو ہے اس کے منہ میں رکھی جائے۔ شفا کے لیے انسان خاک کربلا کو کھا سکتا ہے، لہٰذا اللہ نے اس خاک کو خاک کربلا قرار دیا ہے، کسی بھی خاک کو نہیں قرار دیا، حتیٰ کعبے کی خاک کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ انسان اس خاک کو بھی کھا لے۔ بے شک، اسی طریقے سے آپ دیکھیں سجدہ کرنے کی جب بات آئی، سجدگاہ، کیا بات ہے، سب سے زیادہ فضیلت اس سب میں، سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی تربت کیا بات سے بنی ہوئی سجدگاہ کو ہے، وہ خاک کربلا سے بنی ہوئی سجدگاہ کو ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر انسان خاک کربلا کے اوپر سجدہ کرے، وہ سجدگاہ جو کربلا کی خاک سے بنی ہے، تربت سے بنی ہے، اس کے لئے کہا زمینوں کے 7 طبق جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گے، اللہ اکبر، کیا بات، 7 حجاب جو ہیں وہ انسان کی نظروں سے جو ہے وہ ہٹا دیے جائیں گے، سبحان اللہ، ظلمتیں جو ہیں وہ انسان کی نظروں سے ہٹا دی جائیں گی۔ یہ شرف امام حسین علیہ السلام کو دیا ہے۔ لہٰذا آپ کو سوال کہ ہر سال ہم کیوں مناتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے یہ ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہمیں تاکید کی ہے، ہم سے فرمایا ہے کہ امام حسین کا ذکر جو ہے وہ منایا جائے۔ ہر امام اپنی مصیبت کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ہر امام، اے حسین تمہاری مصیبتوں جیسی میری کسی کی مصیبت نہیں ہے۔ بے شک، مولا کائنات جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، ابن عباس آپ کے ساتھ میں ہیں، لشکر آپ کے ساتھ میں ہے، خاک کربلا کے اوپر نگاہ گئی امام کی، امام بیٹھ گئے اسی جگہ کے اوپر، خاک کربلا کو اٹھا کے کہتے ہیں صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، اے میرے حسین صبر کرنا، اے میرے حسین صبر کرنا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابن عباس نے آگے بڑھ کے پوچھا، مولا آپ اس زمین کے اوپر بیٹھ کیوں گئے؟ آپ نے اس زمین کو دیکھنے کے بعد گریہ کیوں کیا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ اور آپ کی زبان پہ یہ کیا فخر ہیں، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ؟ فرمایا ابن عباس یہ زمین وہ ہے جسے کربلا کی زمین کہا جاتا ہے، یہاں میرا حسین بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کربلا کے واقعے کو، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ لہٰذا یہ سوال کہ کیوں منایا جاتا ہے ہر سال یہ غم، اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا سے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ بے شک، یہ واقعہ کربلا جو پیش آیا اس سے بعثت پیغمبر زندہ ہوئی ہے، کیا اس سے غدیر زندہ ہوئی ہے۔ بے شک، لہٰذا یہ صرف واقعہ کربلا کی یاد نہیں منائی جا رہی ہے، بلکہ واقعہ کربلا کو ہم دہراتے ہیں، واقعہ کربلا کو ہم بیان کرتے ہیں اس لیے کہ اس واقعے سے اسلام زندہ ہوا ہے، اس سے جو ہے وہ اسلام کو زندگی ملی ہے۔ کیا بات ہے، اسلام آیا ہے پیغمبر کے ذریعے سے، بچائے امام حسین کے ذریعے سے۔ اگر امام حسین کی قربانیاں نہ ہوتی، امام حسین کی جانثاری نہ ہوتی، امام حسین نے اگر اپنی جان کو قربان کر کے دین اسلام کو نہ بچایا جاتا، نہ بچایا ہوتا تو آج اذان کی آواز نہ آتی۔ بے شک، آج جو مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، آج جو مسجدوں میں نمازی نظر آ رہے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا صدقہ ہے۔ جی جی بالکل ایسا، لہٰذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسان کو پہچانے، کیا بات، اور دنیا کیا احسان کی قدر کرتی، جو واقعی
اسلام کا ذمہ دار تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 50 سال پہلے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس لیے کہ یہ حسین ہے جو میرے دین کو بچائے گا، یہ حسین ہے جو میرے اسلام کو نجات دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ یعنی آپ یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر امام حسین نہ ہو تو شاید اسلام زندہ نہ رہتا؟ یقیناً اسلام نہ بچتا۔ یزید تخت حکومت پر بیٹھ کر اسلام کے نام کے اوپر حکومت حاصل کی، اور یہ اشعار پڑھ رہا ہے، لعبت ہاشم بالملک فلا جا خبر ولا وحی، بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہ جبرائیل آئے تھے، نہ قرآن نازل ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جو اسلام کے نام کے اوپر حکومت کر رہا ہے وہ اسلام کا مذاق بنا رہا ہے، وہ رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ تو یہاں سے ہم سبق یہی ملتا ہے کہ جو کربلا سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی قربانی دی وہ اسلام کے لیے ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو صرف امام حسین نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم دوسرے امام حسن کو بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے تقریباً تمام ہمارے 14 معصومین نے ہی اسلام کے لیے ہی اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آجان، کیونکہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہم نے سنا اور مختلف جگہوں پر میں پڑھا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ابراہیم، حضرت ابراہیم کے حوالے سے کرتے ہیں کہ چونکہ ہم جو درس لے رہے ہیں بہت سے ہم نے اس کربلا سے ہم نے درس لیا ہے، اس سے سبق حاصل کیا، اس میں سے ایک غیرت کے حوالے سے بھی سوال میرا یہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم غیرت مند ہے اور میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، یعنی رسول خدا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے زیادہ غیرت مند قرار دے رہے ہیں۔ تو آپ ایک اشارہ کر دیجیے گا انبیاء کی طرف جو غیرت کے حوالے سے کچھ بیان کر دیجیے گا۔ بہت اچھا سوال ہے کہ ہمارا کربلا سے جو ہمارا رشتہ ہے، کربلا سے ہم نے جو درس حاصل کیا ہے، ظاہر ہے کہ جتنے بھی انبیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ سب خلاصے کے طور سے اگر دیکھیں تو کربلا میں ہیں۔ کیا بات، وہ ساری تعلیمات مجسم ہو گئی ہیں کربلا میں۔ اسی لیے ہم جب امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یعنی ابراہیم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، آدم کے وارث تم پر سلام، انبیاء کے وارث ہیں امام حسین علیہ السلام۔ تو جو غیرت جناب ابراہیم میں پائی جاتی ہے، جو غیرت جناب موسیٰ میں پائی جاتی ہے، جو غیرت جناب نوح میں پائی جاتی ہے، انبیاء کرام میں پائی جاتی ہے، وہی غیرت ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام میں پائی جاتی ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آپ نے فرمایا کانا ابی ابراہیم غیورا سبحان اللہ، وانا اغیر منہ، اللہ اکبر، ابراہیم جو ہیں وہ غیرت دار تھے مگر میں ابراہیم سے زیادہ بھی غیرت دار ہوں، سبحان اللہ، میں ابراہیم سے زیادہ غیرت دار ہوں۔ سبحان اللہ، جناب ابراہیم کی غیرت کو آپ دیکھیں، کیسی غیرت ہے کہ آپ ظالم بادشاہ کے سامنے، نمرود کے سامنے آپ توحید پروردگار عالم کو بیان کر رہے ہیں، کیا بات، اور اس کے بعد سارے مصائب کو برداشت کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ غیر خدا کے سامنے سر جھکائیں، جناب ابراہیم کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ غیر خدا کی بندگی کریں، غیر خدا کی عبادت کریں، بے شک، اور اس کے مقابلے میں ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا بات، یہاں تک کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، خداوند عالم نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اللہ اکبر، جناب ابراہیم اب وہاں جب اپنے فریضہ تبلیغ کو ادا کر چکے تو آپ نے کہا کہ اب میں اپنے پروردگار کی جانب انی ذاہب الی ربی، میں اپنے خدا کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ آپ اپنے بچوں کو لے کر چلے۔ اب آپ دیکھیں جناب ابراہیم کی غیرت، اللہ اکبر، پہلے آپ نے فریضہ تبلیغ کو ادا کیا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب میں نے اپنی ذمہ داری اس شہر میں جو میری تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے، لیکن یہ لوگ اس لائق نہیں ہیں، ان کے اوپر تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اب دوسری جگہ جا کر ہم تبلیغ کرتے ہیں۔ اب جب جا رہے ہیں دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں، تو آپ اپنے ساتھ اپنی زوجہ کو، سارہ کو، حضرت سارہ کو لے کر جا رہے ہیں، اور نہایت پردے کے تحفظ کے ساتھ، سبحان اللہ، انتہائی پردے کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔
ظاہر ہے کہ جناب ابراہیم کے بارے میں روایت میں ہے کہ ایک دن انہوں نے گھر میں دیکھا، یعنی اتنی غیرت تھی جناب ابراہیم میں، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک جوان جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جناب ابراہیم کو غصہ آ گیا، تیزی سے اس کی طرف بڑھے، کہا کہ تم کس کی اجازت سے گھر کے اندر داخل ہوئے؟ اس نے کہا خدا کی اجازت سے۔ اللہ اکبر، کہا کون ہو؟ کہا میں فرشتہ ہوں، سبحان اللہ، میں جبرائیل ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں آپ کو خلت کے مرتبے کے اوپر اللہ نے آپ کو فائز کیا ہے، یہ خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ دیکھیں یہاں جناب ابراہیم جو ہیں جب اس کو انسانی شکل میں دیکھتے ہیں اور آپ نے نہیں پہچانا تو جناب ابراہیم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی آدمی ہمارے گھر میں بغیر اجازت کے کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے گھر میں زوجہ ہیں، ہمارے گھر میں جو ہے ہماری بیوی ہے۔ اب جناب ابراہیم اپنی زوجہ سارہ کو لے کر جا رہے ہیں، پردے کا انتظام ہے اور مکمل تحفظ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اس ملک میں داخل ہونے لگے تو اس دور میں بھی یہ رواج تھا، آج بھی ہے کہ جب انسان کسی ملک میں جاتا ہے تو وہاں جو ہے وہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ لے کے آ رہا ہو جو ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہو۔ اب وہاں جب جناب ابراہیم کے سامان کی تلاشی لی جانے لگی، سامان جب کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ اس میں ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت ہے، اللہ اکبر، جناب سارہ، جن کو آپ پردے کے اہتمام میں لے کے جا رہے تھے۔ اب جیسے وہاں کے حاکم کو یہ خبر دی گئی کہ یہ تو عجیب و غریب انسان ہے، یہ اس طرح سے خاتون کو لے کے جا رہا تھا، اور حاکم کی نگاہ پڑی جناب ابراہیم کی زوجہ کے اوپر تو اس نے جناب سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ اللہ، جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا حضرت سارہ کی طرف، حضرت ابراہیم کی غیرت نے گوارا نہ کیا، ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار میری ناموس کا مسئلہ ہے، پروردگار میری عزت کا مسئلہ ہے، بے شک خدایا تو میری عزت کا محافظ ہے، میری ناموس کا محافظ ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ویسے ہی اس ظالم بادشاہ کا ہاتھ جو ہے وہ خشک ہو گیا، اللہ اکبر، جناب سارہ تک نہیں پہنچ سکا۔ کیا بات ہے، اب اس نے جب دیکھا، کہا کہ جیسے ہی اس نے کچھ کہا ویسے ہی اس کے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اے شخص، تیرا تو خدا سے بڑا گہرا رابطہ معلوم ہوتا ہے، میں نے گناہ کیا، میں نے خطا کی، میں نے برا ارادہ کیا تھا ہاتھ بڑھانے کے لیے، لیکن تم خدا سے دعا کر دو، میں توبہ کرتا ہوں، میں پھر اب ایسا کام نہیں کروں گا۔ اللہ، جناب ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار، اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، تو نے سزا دے دی، میرے کہنے کے مطابق میں تیرے کرم کے اوپر قربان ہو جاؤں، لیکن اے پروردگار اب یہ توبہ کر رہا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا بھی تو ہی ہے، سبحان اللہ، میرے مالک اس کی خطا کو معاف کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کر لی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، جیسے ہاتھ ٹھیک ہو گیا پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، اللہ اکبر، جیسے ہاتھ بڑھانا چاہا ویسے پھر حضرت ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار ناموس کا محافظ تو ہے، میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے پھر اس کے ہاتھ کو خشک کر دیا۔ اب اس نے جب دیکھا سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، کہا کہ اے شخص، تیرا تو خدا سے بڑا گہرا رابطہ ہے، جو تو خدا سے کہہ دیتا ہے خدا وہی کرتا ہے، سبحان اللہ، میں پھر توبہ کرتا ہوں، اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ جناب ابراہیم جو ہے وہ پھر انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کری، اللہ نے اس کے ہاتھ کو جو ہے وہ پھر ٹھیک کر دیا۔ اب جیسے ہی ہاتھ ٹھیک ہوا پھر نیت ٹیڑھی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب آپ دیکھیں بار بار جو ہے وہ گناہ کرنا چاہتا ہے وہ، اور خدا موقع دے رہا ہے، حضرت ابراہیم جو ہے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جناب ابراہیم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا خدا کے اوپر کتنا بھروسہ ہے، بے شک، خدا میرے اوپر کتنا مہربان ہے۔ بے شک، لہٰذا جب پھر اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا، جناب ابراہیم نے دعا کر دی اور اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ اگر اس کے بعد ابراہیم کو یا ابراہیم کے خدا کو جلال آ گیا تو پھر اب میری خیر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس مرتبہ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں جو ہوں اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور آپ کو اپنے ملک میں پناہ دے دوں گا۔ اگر آپ یہاں رہنا چاہیں گے تو آپ یہاں رہیے، اور کہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہاں سے بھیجوں گا۔ خیر، جناب ابراہیم نے پھر خدا سے دعا کر دی، پروردگار عالم نے اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ یہاں رہنا چاہیں تو رہیں، اور اگر جانا چاہتے ہیں تو ایک میری خادمہ ہے، میں اس کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں رکنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اس کے بعد ہماری منزل ہے، ہم آگے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے اپنی ایک خادمہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے حوالے کی، جن کا نام تھا حاجرہ۔ اللہ اکبر، یہ جناب حاجرہ کی تاریخ جو شروع ہوتی ہے، یعنی اس وہ بادشاہ کی وہ خادمہ تھی، یہ خادمہ تھی۔ جناب حاجرہ کو اس نے حضرت ابراہیم کے حوالے کیا کہ یہ آپ کی خادمہ ہے اور آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے ان سے عقد کر لیا اور ان سے جناب اسماعیل پیدا ہوئے۔
سبحان اللہ. آپ ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت غیرت کے حوالے سے بات کی ہے. اب آج کل ہمارے معاشرے میں اگر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے, کیونکہ بہت سے قول آپ نے سنا ہوگا, باتیں سنی ہوگی کہ کہتے ہیں کہ مرد اور خواتین شانہ بشانہ چلیں, مرد اور خواتین کے حقوق ایک جیسے ہیں. اور بہت سی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں دیا جا رہا, ہمیں مردوں کے برابر نہیں سمجھا جا رہا. اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے سوال جو ہے وہ بالکل آپ کا بجا ہے اور بہت ہی اچھا سوال ہے. اسلام نے غیرت کے اوپر زور دیا ہے اور اتنی زیادہ تاکید کی ہے کہ امام علی علیہ السلام کا دور حکومت ہے اور آپ کو کسی نے آ کر یہ خبر دی کہ بازار میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں. اللہ اکبر. مولا علی علیہ السلام نے کوفے کے مردوں کو مسجد میں جمع کیا. اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا نبہ تو مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تمہاری عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں. تمہیں حیا نہیں آتی ہے, تمہیں غیرت نہیں آتی ہے, تم بے غیرت ہو گئے ہو. اس کے بعد امام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جس میں غیرت نہیں پائی جاتی. لہٰذا عورتوں کا بازار میں آنا, مردوں کے شانہ بشانہ چلنا, بے پردگی, بے حیائی, اس کو اسلام نے برداشت نہیں کیا ہے. اسلام نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ ایک عورت بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلے, ایک عورت نامحرم کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ بازار میں گھومے, ایک عورت مرد کے شانہ بشانہ چلے. اسلام نے اس کو حرام کرا. جبکہ عام ہے یہ, آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں, ہندوستان پاکستان کے معاشرے میں تو عام ہو گیا ہے. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ جو غیرت کا ہے, یعنی آپ نے جو سوال کربلا سے متعلق جو اٹھایا, یعنی واقعی ہم کربلا کا غم منا رہے ہیں اور ہمیں وہاں سے اگر ہم درس غیرت کو نہ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو سماج میں ہو رہا ہے, معاشرے میں ہو رہا ہے. یعنی ایک باپ ذمہ دار ہے اگر اس کی بیٹی بے پردہ نکلتی ہے, کیسے اس کی غیرت گوارا کرتی ہے. امام علی علیہ السلام نے عورتوں کو تنبیہ نہیں کی کہ آپ نے عورتوں کو جمع کر کے خطبہ دیا ہوتا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بے پردہ جو ہے وہ مردوں کے ساتھ جو ہے گھوم رہی ہو, مردوں کے شانہ بشانہ بازار میں گھوم رہی ہو. مولا نے مردوں کو خطاب بنایا, یا اہل الکوفہ, اے کوفے والو, اے مردو, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ نامحرم کے ساتھ جو ہے وہ گھوم رہی ہیں. کیوں؟ مرد ذمہ دار ہے اس کا. پہلے مرحلے میں مرد ذمہ دار ہے, دوسرے مرحلے میں عورت سے سوال جواب ہوگا. اگر مرد اپنی زوجہ کو شوہر اجازت نہ دے, باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ جانے کی اجازت نہ دے, بھائی اپنی بہن کو بے پردہ نکلنے کی اجازت نہ دے, تو ظاہر ہے کہ ہر انسان اگر اپنی غیرت داری کا مظاہرہ کرے تو یہ سماج میں روز بروز جو بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے, بے غیرتی بڑھتی جا رہی ہے, اس کے اوپر قابو کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے, آپ نے کہا کہ آج جو نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ مرد کو عورت کے برابر ہم لانا چاہتے ہیں. دیکھیے اسلام نہیں مل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں حقوق نہیں ملتا. اسلام وہ مقدس دین ہے جو عورت کے حقوق کا محافظ ہے, بے شک, لیکن اس کے بھی ایک حدود ہیں, دائرے میں رہ کر, اس دائرے میں رہ کے. مثلا جہاں عورت جو ہے وہ حجاب کے ساتھ جا سکتی ہے, پردے کے ساتھ جا سکتی ہے, اپنی عفت کو محفوظ رکھ سکتی ہے, وہاں جانے سے اسلام نے منع نہیں کیا. ایسا نہیں کہ اسلام نے کہا ہو کہ نہیں عورت جو ہے وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتی ہے, اس کو جو ہے گھر کی چار دیواری میں جو ہے قید کر دیا جائے اور بیمار ہو جائے وہ ایک دن اس دنیا سے چلی جائے. نہیں, اسلام نے عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت دی ہے اپنے شرائط کے ساتھ, حجاب کے ساتھ, شوہر کی اجازت کے ساتھ, وہ مواقع جو اس کی غیرت سے مطابقت رکھتے ہوں. لہٰذا انسان نہ افراط کرے نہ تفریط کرے, نہ بالکل گھر میں عورتوں کو بند کر کے رکھ دے, اور نہ یہ کہ اس طرح سے بازاروں میں بے پردہ جو ہے وہ گھومنے لگے کہ نامحرموں کے ساتھ وہ گھومنے لگے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. لہٰذا سب سے اہم ذمہ داری ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں مردوں کی ہے کہ وہ اپنی غیرت کا تحفظ کریں, اور عورتوں کو, خواتین کو خاص کر کے, اس لیے کہ دیکھیں امام, یہ غیرت جو ہے جو اپنی خانوادے سے متعلق ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. بے شک, انسان اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دے. اور یہ چونکہ اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی عالم آئے اور کوئی بیان کرنے والا آئے, نہیں. غیرت انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے. بے شک ایسے انسان کی فطرت میں یہ کمال پایا جاتا ہے. اگر انسان تھوڑا سا غور کرے اور فکر کرے تو اسے خود بھی اندازہ ہو جائے گا
کہ یہ غیرت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان برائیوں کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرے. لیکن ایک نقطہ میں اور عرض کروں کہ یہ غیرت جو اپنے گھر والوں سے متعلق ہے، اپنے خانوادے سے متعلق ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. لیکن اس سے بالاتر جو غیرت ہے وہ دینی غیرت ہے. سبحان اللہ. یہ ہماری زندگی کا اس سے بھی زیادہ اہم نقطہ ہے. بے شک. کہ ایک خانوادے کے بارے میں غیرت ہے، گھر والوں کے بارے میں غیرت ہے، خاندان کے بارے میں غیرت ہے، قوم کے بارے میں غیرت ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں اسی غیرت سے متعلق ہیں. لیکن ان سب سے بالاتر غیرت ہے وہ دین، وہ دینی غیرت ہے. دینی غیرت سبحان اللہ. یعنی اگر ہمارے دین کے اوپر کوئی وقت پڑ جائے، ہمارے مقدسات کے اوپر کوئی وقت پڑ جائے، سبحان اللہ. ہمارے محترمات کے اوپر کوئی وقت پڑ جائے، احکام الہی کے اوپر کوئی وقت پڑ جائے، تو اس وقت انسان جو ہے وہ اپنی غیرت کا مظاہرہ کرے. یعنی جو ہمارے مقدسات کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے اس سے ہم کھڑے ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کریں. سبحان اللہ. اگر ہمارے عتبات عالیات کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں، کوئی اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس وقت ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے کھڑا ہو جائے اور اپنے مقدسات کی حفاظت کرے، اپنے عتبات عالیات کی حفاظت کرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے علماء کی حفاظت کرے، اپنے عزاداری کی حفاظت کرے. یہ ہماری دینی غیرت کا تقاضا ہے جو کربلا سے ہم نے سیکھا ہے. ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. واقعی زہرا کے لال نے کتنی عظیم قربانی پیش کی ہے. یہی امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو تم اپنے مال کو قربان کر کے اپنی جان کو بچا لینا. سبحان اللہ. لیکن اگر دین کے اوپر وقت پڑ جائے، اللہ اکبر، آخرت کے اوپر وقت پڑ جائے، دین الہی کے اوپر وقت پڑ جائے، تمہارے مقدسات کے اوپر وقت آ جائے تو تم اپنی جان کو قربان کر کے مقدسات کو بچا لینا. یہی کربلا کا پیغام ہے. کیا بات ہے. کربلا والوں سے زیادہ عزیز کون ہوگا؟ زہرا کے لال سے زیادہ عزیز کون ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ عزیز کون ہوگا؟ بے شک. مگر نہیں، امام حسین علیہ السلام بھی اپنی جان کو قربان کر کے مقدسات کو بچا رہے ہیں. سبحان اللہ. دین الہی کو بچا رہے ہیں. یہ واقعی غیرت ہے. کیا بات ہے. بہت جس کا مظاہرہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا اور ان کے باوفا ساتھیوں نے کیا. بہت بہت شکریہ آغا جان. جتنے ناظرین کرام، جیسا کہ ہمارا موضوع ہی یہی ہے درسگاہ کربلا کہ ہم نے کربلا سے کیا لینا ہے. اگر آپ آج کل معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے جو مومنین ہیں ذکر حسین تو کرتے ہیں، لیکن جو حسین نے جس مقصد کے لیے قربانی دی اس پر عمل نہیں کرتے. ہم کربلا سے بہت سی چیزیں لے لیتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے. امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر ہم گریہ تو کرتے ہیں لیکن مولا نے جس وجہ سے قربانی دی اس اعمال پر ہم عمل نہیں کرتے. کربلا سے ہم نے کیا لینا ہے اس کو ہم نے سوچنا ہے واقعاً، کیونکہ ہمارے ناظرین میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو متوجہ ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو متوجہ نہیں ہوئے. مومن تو ہیں، شیعہ تو ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسے ہیں جس پر وہ عمل نہیں کرتے. اور ہم نے جو کربلا سے سبق لی، جو درس لیا، اس میں سے جیسے مولانا صاحب نے کہا ایک غیرت ہے. کس طرح سے ایک غیرت کے ذریعے ہم ایک معاشرے کو بچا سکتے ہیں. آج کل معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے؟ بے حیائی، فحاشی، ہر طرف آپ دیکھتے ہیں تو صرف اور صرف بے غیرتی کی وجہ سے ہے. اگر کسی کے اندر غیرت نہیں ہے تو وہ معاشرہ اسی طرح خراب ہو جائے گا. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. آج ہمارا دوسرا پروگرام تھا. ہم انشاءاللہ دوبارہ اسی موضوع کو، اسی ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. میں دوبارہ سے شکر گزار ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین سید احتشام حیدر رضوی صاحب کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ آغا جان. تو ناظرین پھر سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سید مبشر عباس موسوی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hussein, Hussein.